پروگرام کا آغاز ہے خدائے بزرگ و برتر کے نام سے، اس کے لیے سب تعریفیں ہیں جس نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا کہ ہم آزمائے جائیں، جس نے ہمیں طاقت دی کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں اور ہمیشہ حق بات کہتے رہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، ہم ایک عرصے سے پڑھتے آئے ہیں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ لیکن اب جو موجودہ صورتحال ہے، جو چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں، اس کے اندر حیران کن بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ کہاں ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جس وقت جو حالات ہیں وہ ناقابل یقین ہے، لیکن اس کے اوپر جو مسلم امہ کی، عرب ممالک کی اور مسلمانوں کی جو ایک بے حسی نظر آتی ہے وہ بڑی دلخراش ہے۔ تقریباً 73,000 سے زائد فلسطینی وہاں پر زخمی حالت میں ہیں اور 33,000 سے زائد جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا، اور اس میں زیادہ تعداد بچوں کی اور خواتین کی ہے۔ اور وہاں پر جو انسانی حقوق کے ساتھ اس وقت کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ ناقابل بیان ہے۔ اسی سلسلے میں ناظرین، ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے انٹرنیشنل میڈییٹر، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں میرے پروگرام میں، محمد فیصل صاحب، اور ان سے آج ہم جانیں گے کہ مشرق وسطیٰ کے حالات کیا ہے، یہ کیوں کر ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پر ابھی کیا ہونے والا ہے، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ زیادہ ٹائم میں آپ کا انٹرو میں نہیں لیتا۔ السلام علیکم فیصل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام جناب مزاج شریف، خیریت سے ہیں؟ آپ کے سامعین اور ناظرین کو بھی سلام عرض ہے۔ صاحب، مشرق وسطیٰ کی آپ تھوڑا سا ذرا ہمیں پس منظر سمجھائیں کہ ایسے کیسے حالات ہوئے، اور ابھی وہاں پر کیا ہو رہا ہے، اور دیگر جو اس کے ممالک ہیں، ایران کیا کرنے جا رہا ہے، اسرائیل کیا کرنے جا رہا ہے، امریکہ کی وہاں پہ کیا پالیسی ہے، تو یہ تھوڑا سا سمجھائیں آپ ناظرین کو ایک پس منظر کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں ایک بڑی اچھی بات کہی تھی۔ آپ نے کہا کہ غزہ اور جو فلسطین کی صورتحال ہے، اس پہ مسلم دنیا کا جو رد عمل آپ کو دیکھنے میں نظر آ رہا ہے وہ بڑا مایوس کن ہے، بلا شبہ مایوس کن بھی ہے، اور بڑا قابل افسوس بھی ہے، اور قابل مذمت بھی ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا صرف رونے دھونے سے یا ماتم کرنے سے یہ معاملات حل ہو جائیں گے؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کی وجوہات ہیں، اور اس کی وجوہات کو دیکھنے کے لیے اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم دنیا ہے ان کے پاس کوئی ایسے تھنک ٹینکس نہیں تھے، میسر نہیں تھے، ان کے پاس کوئی ایسی سہولیات میسر نہیں تھیں جیسا کہ مغربی ممالک کے اندر ہے۔ وہ اپنے معاملات کو دور رس جو ہے طریقے سے اسے غور کرتے ہیں، آئندہ آنے والی پالیسیاں مرتب دیتے ہیں۔ آپ نے کہا 33,000، میرے خیال سے اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ جو میرے پاس اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ تقریباً کو 40,000 کے قریب ہیں۔ افسوس کا مقام ہے۔ اب دیکھیے، اس میں صورتحال یہ ہے کہ کچھ مسلم ممالک جس سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں خاموش ہیں، یا آپ کا سارا معاملہ کیوں خراب ہو رہا ہے، تو جواب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس میں عجموں کا قصور ہے۔ عرب اور عجم آپ کو پتہ ہے تقسیم ہے اس وقت۔ اس میں مثال وہ اس وقت پاکستان کی بھی دیتے ہیں۔ کچھ عرب ممالک کہتے ہیں کہ پاکستان ایک نیوکلیئر صلاحیت کا حامل ملک ہے، انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، اور ہم جو چھوٹے ممالک ہیں، عرب ممالک، ہم ہمیشہ ان کی طرف دیکھتے رہیں، لیکن خود پاکستان جو ہے مغرب کی طرف دیکھتا رہا ہے۔ دوسرا ان کا شکوہ جو ہے طیب اردگان سے ہے کہ ترکی بھی آپ کو پتا ہے اجمیوں کی بہت بڑی طاقت ہے، اور سنیوں کی میں بات کر رہا ہوں، سنی حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ ترکی جو ہے وہ بھی شروع سے مغرب کے پیڑے میں رہا ہے۔ وہ آپ کو پتا ہے کہ اردگان کی کوشش رہی کہ شروع سے میں یورپین یونین کا ممبر بن جاؤں، اسٹل ابھی کوشش کر رہے ہیں، نیٹو میں گئے ہوئے ہیں۔ اور حالیہ ایک جو بہت بڑی موومنٹ ہوئی ہے، آپ کو پتا ہے کہ سویڈن اور ناروے کے حوالے سے جو انہوں نے ان کو ایک کلیئر ایک سرٹیفکیٹ جاری کیا، کیونکہ جب تک اردگان نہیں دیتے ان کی نیٹو میں شمولیت نہیں ہو سکتی تھی۔
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اردگان جو ہے کہیں نہ کہیں وہ بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان ویسے ہی مغرب کے پیڑے میں، تو اب ہم چھوٹے جو عرب ممالک ہیں جن کی کہ سارا معاملات صرف تیل کی توانائی پہ، توانائی کو تو ہم خالی روک کے اپنا ہتھیار نہیں بنا سکتے اس وقت تک جب تک کہ ہمارے پاس کوئی اور بڑے لوگ ہمارا اتحاد نہ ہو۔ اچھا پھر اس کے اندر معاملہ پھر یہ جو آ جاتا ہے، آپ کو پتا ہے عراق کا، بغداد، سوری عراق کا، سیریا کا اور ایران کا، تو یہاں پہ ہیں تو ٹھیک ہے، وہ کہ عرب بھی ہیں، لیکن پھر یہاں وہ شیعہ سنی کا مسئلہ آ جاتا ہے، اس کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جو عالمی طاقتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کی اس کمزوری کو کیش کیا ہے، مطلب اور یہ مسلمانوں کیش کی کرنے کی وجہ چیز سے کو انہوں نے ڈیوائیڈ کر دی ہے، مسلمانوں کی ایگزیکٹلی رائے کو، ایگزیکٹلی مسلمانوں عرب کی کو رائے عرب کو کو عجم دی کے ہے۔ ساتھ کیا، جی جی، عرب کو عجم کے ساتھ کیا، شیعہ سنی کو کیا۔ یہی میں کہہ رہا تھا کہ اگر مسلمانوں کے اندر کوئی تھنک ٹینک ہوتے، کوئی ایسے فلاسفر ہوتے، ہم نے پیدا ہی نہیں کیے، کوئی ایسی چیزیں ہم نے پیدا کی، ہماری تو صرف جو کوشش رہی ہے وہ شروع سے یہ ہے کہ ہم ماڈرن ہو جائیں، اور ماڈرن اسلام دیکھیے اسلام آلریڈی بہت ماڈرن ہے، تو یہ بنیادی طور پر ایک وجہ بنی ہے جس کی وجہ سے اب جو ہے سارے معاملات ہوئے ہیں۔ اب اس کی مثال آپ دیکھ لیجیے، جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اب جو میں کہتا ہوں نا کہ افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے، 40,000 کے قریب ہمارے بچے اور مسلمان عورتیں اور ہمارے لوگ شہید ہوئے وہاں پہ۔ آپ یقین کریں کہ صرف مذمتیں ہوتی رہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، عملی طور پہ کوئی کام نہیں ہوا، حالانکہ میں اپنی تنظیم کی جانب سے اور بہت سارے جو ہمارے، ہم تو خیر بارہ ایک چھوٹے سے ہمارا تو مطلب کہتے ہیں نا کہ اس صحرا کے اندر ایک توتی کی آواز ہوتی ہے، کوشش کرتے رہے، کہتے رہے کہ عرب ممالک سے کہ بھئی آپ کم از کم یار اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اسرائیل کی فضا جو ہے ان کو فضائی حدود کو بند کرو، کہ یار کم از کم آپ جب تک جنگ بندی میں راضی نہیں ہوتے ہم آپ کو اسپیس نہیں دے سکتے۔ لیکن آپ یقین کریں کسی کے کان پہ جوں نہیں رہیں گی ہے، لیکن جیسے ہی وہ 7 افراد جو ورلڈ کچن کے وہاں پہ مارے گئے، جس میں کچھ امریکنز شاید غالباً آسٹریلین یا مغرب کے لوگ تھے، آپ دیکھیے ساری دنیا میں ہاہاکار مچ گئی، اور وہی مسلمان ممالک وہ سب سے زیادہ آواز اٹھا رہے ہیں، ان کی آواز جو ہے سب سے زیادہ بلند ہے اس مسئلے پر، جو اس مسئلے پہ اتنی بلند نہیں تھی جہاں وہ 40,000 شہید ہوئے ہیں۔ اچھا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیں کہ متحدہ عرب امارات نے اپنے سفارتی تعلقات بھی توڑ لیے، اور فوراً ہی فوراً آپ دیکھیں کہ یونائٹڈ نیشن کے اندر وہ قرارداد جو ہے اسرائیل پر اسلحے کی، آپ نے دیکھا ہوگا وہ منظور ہو چکی ہے کہ اسرائیل کو جو اسلحہ نہ دیا جائے، تو اور اس کو کسی نے ویٹو نہیں کیا، اس کو کسی نے نہیں روکا، قرارداد فوراً منظور ہو گئی۔ تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمانوں کا خون جتنا ارزاں ہے، یا ہم مسلمانوں کی جانوں کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے موجود ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ فوری طور پر اپنے معاملات کو ریوائز کریں اور یہ سوچیں اور اس چیز کو ختم کریں۔ اس معاملے کے اندر جو ہے بہت سارے کچھ معاملات تھے، اس میں کچھ شخصیات ایسی تھیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا، نارملی میں جو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کچھ شخصیات ایسی تھیں جو کہ اس معاملے کے اندر کچھ کام کر سکتی تھی یا ایک سٹینڈ لے سکتی تھی مسلم دنیا کے اندر، اس میں عمران خان کا نام، او آئی سی والے کہتے ہیں، او آئی سی کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو او آئی سی کی سمٹ بلائی تھی یہاں پہ، اور اس او آئی سی کی سمٹ کے جو مطلب آپ کو پتا ہے کچھ تو ہوتے ہیں جو چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، لیکن پس پردہ جو معاملات ہوئے، چین کو بھی بلایا گیا تھا، تو اس میں بات یہی تھی کہ جو نئے جو آگے 2024 کے اندر جو بننے جا رہے ہیں، جو مسلم، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کوئی یہ میں اچانک نہیں ہوا، آپ کو پتا ہے یہ میں نے جو آپ بتایا تھا سرخ بچڑے والا سارا دوسرا تیسرا سارے معاملات، یہ ٹیمپل کی جو تعمیر ہونی، یہ سب ڈیسائیڈڈ تھا، تو دے نو آل دا اسٹوری کہ کیا کچھ فیوچر میں ہونے والا ہے، تو وہ سب بندی کر رہے تھے، اچھا اور فیصل عمران خان صاحب، کو بھی میں پتا تھا۔ میں جی 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 تو اس لیے وہ او آئی سی کا ایک اجلاس جو بلایا گیا تھا اس کے اندر کچھ فیصلے ہوئے تھے۔ اب کہا یہ جا رہا تھا کہ اب وہاں یہ دیکھا گیا کہ جناب یہ تو معاملہ اگر یہاں پر اگر یہ ہو جاتے ہیں پاکستان اس طرح اسٹینڈ لیتا ہے، کیونکہ عمران خان کی جو پالیسی تھی وہ ٹورڈز جو ہے بالکل اس طرح کی نہیں تھی جس طرح کے موجودہ ہے، تو لہٰذا یہاں ان کی حکومت بھی گرا دی گئی، ایک مضبوط ایک نیوکلیر طاقت تھا، ایک اچھی جس کی آپ دیکھیں کہ بڑی فوج ہے، 7-7.5 لاکھ فوج کے ہے ہماری، اور ہماری کی اسٹریٹجیکل پوزیشن بھی ہے، ہم جس طریقے سے جا کے دھڑم دنی سے امریکہ کے قدموں میں گر گئے، تو اس کی وجہ سے وہ ظاہر ہے دوسرے اسلامی ممالک ان کی بھی جو ہے پھر وہ بھی ان کی بھی روس جو ہے قصر انصر کی پرواز کر گئی، یہ اصل مسئلہ ہوا ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک میں اور آپ سے بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج تک دنیا کنفیوز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کہ یہ حماس اور حزب اللہ کیا کردار ادا کرتے ہیں فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ دیکھیں ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ حماس ایک جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے، اس کے جواب میں نہتے فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ بھی جو اس وقت معاملہ چل رہا ہے پچھلے کئی ماہ سے، آپ یہ دیکھیں یہ حماس کی ایک کارروائی تھی، اس کے بدلے میں انہوں نے جو ہے یہ
اسرائیل نے اٹیک کیا، تو یہ آپ سمجھائیں کہ حماس کا اور حزب اللہ کا کردار کیا ہوتا ہے اس معاملے میں؟ دیکھیے حماس اور حزب اللہ کی دیکھیے جو کوشش ہے نا، بنیادی طور پر یہ جہادی تنظیم ہے، یہ آزادی فلسطین کے لیے لڑ رہی ہیں۔ حماس کے کچھ لوگوں سے جو بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا تو کام لڑنا ہی ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں، ہم لڑتے ہیں، قبلہ اول کی آزادی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو چیز ایک طے شدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صرف آپ اگر فلسطینیوں کے اس پر بیٹھے رہے، یاسر عرفات کا کردار آپ کو پتا ہے، فلسطین کے کئی لوگوں نے ابھی سفارتی تعلقات بھی قائم کر لیے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ فلسطین، اگر خالی فلسطین کو اس طرح جس طرح آپ نے رکھا ہوا ہے، گھیرے میں رکھا ہوا ہے نا، غزہ آپ کو پتا ہے پورے گھیرے میں تھا، نہ ان کو آزادی ہے، نہ بات کرنے کی، نہ کسی چیز کی، تو انہوں نے کہا ایسا فلسطین جو ہے، اگر اس طرح آپ فلسطینی کی اگر اس کی موجودگی چاہتے ہیں، جسے ایسی ریاست جس کا کوئی پرسان حال نہ ہو، اور ایسی ریاست جو کہ مکمل طور پر اسرائیلیوں کے رحم و کرم پر ہو، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر ٹھیک نہیں ہے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں ہم تو ایک جہادی تنظیم ہے، ہم اپنے طور پر ہر تھوڑے دنوں بعد اپنی قوت کو مجتمع کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم حملہ کرتے ہیں، ہم لڑتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اب یہ اس پہ مسلم دنیا کا کام ہے، جو پوری ریاستیں ہیں، جن کے پاس فوج ہے، جن کے پاس وسائل ہیں، جو اقوام متحدہ کے اندر یہ سب جگہ جن کی موجودگی ہے، جن کی آواز دنیا میں سنی جاتی ہے، ہم ان کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں، بار بار ہم حملے کرتے ہیں، بار بار ہم کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ لوگ کھڑے ہوں، لیکن یہ کھڑے نہیں ہوتے۔ وہ اپنی تعویل کے اندر یہ کہتے ہیں، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اس کو، کچھ لوگوں کا پرسپشن یہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جناب پرووک کرتے ہیں۔ تو اب یہ بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اب اس میں دو مختلف نظریے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پہلا موقف ہے ان کا وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہیں، وہ تو کہتے ہیں ہم جہادی، ہم لڑیں گے۔ آلریڈی حزب اللہ بھی ہے۔ اچھا اب حزب اللہ جو ایران نے اس لیے رکھی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایران کے حوالے سے یہ پہلے ہی آپ کو پتا مغرب کا ایک وہ ہے کہ وہ شیعہ اور سنی کارڈ کھیلتے ہیں، اور شیعہ سنی کارڈ کھیل کے آپ کو پتا ہے مسلمانوں کو تقسیم کیا گیا۔ عراق کی صورتحال آپ کے سامنے ہے جس طریقے سے ہوا۔ تو اس صورتحال کے اندر ایران کو بھی اپنا بچاؤ ہی نظر تھا۔ ایران کی کوشش یہ تھی، اس نے کہا ان کے جو لوگ ہیں کہتے ہیں تہران کے اندر، وہی کہتے ہیں کہ ہماری اپنی بقا یہ ہے کہ ہم اپنا وہ اپنے آپ کو مضبوط کریں، جو بھی ان کی جو فقہی ہے۔ اب ایک زمانہ یہ تھا کہ جس وقت وہ سعودی عرب کی ایک پالیسی تھی، وہ عبد الوہاب نجدی صاحب کا ایک تھا کہ وہ ان کے دین کو انہوں نے باہر پھیلانا تھا۔ تو ظاہر ہے وہ جب انہوں نے پھیلایا تھا تو اس کو دیکھا دیکھی پھر یہاں سے انقلاب ایران آیا، علامہ خمینی صاحب ہے، انہوں نے بھی کہا کہ بھائی ہم بھی اپنی، ظاہر سی بات ہے ٹھیک ہے اسلام ہے، ہم تو اس چیز میں برا سمجھتے ہی نہیں نا، مطلب وہ ایک فقہ ہے۔ اگر فقہ حنفیہ اپنی اگر ترویج کر رہے ہیں تو کرنے دیں، فقہ جعفریہ کر رہے ہیں تو کرنے دیں، یہ تو آپ کے اوپر ہے، آپ کو جو فقہ پسند ہے آپ اس پہ کریں۔ تو بنیادی طور پر اس ایشو کو سیاسی بنیادوں پر انہوں نے تقسیم کیا ہے، تو اس کی وجہ سے کچھ معاملات ایسے ہوئے۔ تو بہرحال ایران کی اپنی ایک ہے، تو وہ اب وہ سمجھتا ہے کہ بھائی وہ حزب اللہ ہو گئے یا جو ان کی دوسری پراکسیز ہیں اس کے ذریعے وہ سمجھتا ہے کہ میں ان کو ڈسٹرب کر سکتا ہوں، تو وہ اس کو ان کو استعمال بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، اور جو ایک اچھا، فیصل صاحب میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا۔ پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے اسرائیل نے جو ایران کی ایمبیسی کے اوپر اٹیک کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد صورتحال تھوڑی سی ڈفرینٹ نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ کی۔ ہمیں ایسا نظر آ رہا ہے کہ ایران کا ایک ریئیکشن آنے کی وجہ سے، ایک رد عمل کی وجہ سے اس وقت کافی پینک ہے اسرائیل کے اندر بھی، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ خطرہ ہوا ہے کہ ایران ریٹیلیٹ کر سکتا ہے اس واقعے کے جواب میں، تو ایسا ایک دم سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہے کہ یہ اسرائیل کارروائیاں اپنی روکے، اپنی جنگ کو روکے، ٹھیک ہے نا، اور ان فلسطینیوں سے یکدم ان کے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی ہے۔ عرب ممالک کو بھی یکدم فلسطینیوں سے ہمدردی ہونا شروع ہو گئی اس معاملے میں کہ اس جنگ کو روکا جائے، اور یہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ ذرا بتائیں گے کہ یہ اس واقعے کا پس منظر کیا ہے، اور اس واقعے کے آگے کیا مطلب ہمیں کانسیکوینسز نظر آتے ہیں؟ دیکھیے اصل میں مسئلہ یہ کہ ایران کا جو میں نے بتایا کہ جو ایرانی ایمبیسی پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ ایرانی سفارخانے پہ جو حملہ ہوا تھا، یہ تو ظاہر ہے ایک ان کا پلان تھا۔ اور جو میرے علم میں ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا ایک یہ پلان ہے کہ وہ 8، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ان کا وہ 8 جو ان کا آ رہا ہے سورج گرہن، اس کے حوالے سے جو کہ ان کا پلان ہے، تو وہ کچھ لوگوں کا وہاں سے جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک پوزیشن تھی، وہ چاہتے تھے کہ کوئی دنیا میں ایک ایسا کیوس کو کھڑا کر دیا جائے، اور ایک ایسی صورتحال ہو کہ جس وقت جو ان کا ایک جو پلان ہے، مطلب جو
ریڈ ہائفر کے حوالے سے اس کے لیے ایک فضا تھوڑی سی تیار ہو اور مسلمان کمزور ہو جائیں، اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے ظاہر سی بات ہے خدا نخواستہ مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جاتا ہے تو اس کے لیے پھر خطرہ بھی ہے. تو وہ بہرحال انہوں نے ایک پلاٹ تیار کیا تھا، لیکن اسی دوران یہ ایران کا مسئلہ بھی آ گیا بیچ میں، کیونکہ ایران نے بہت زیادہ اس کے اندر مزاحمت کی. اور اب جو صورتحال آئی ہے سامنے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں، تو اس پہ بھی یہ ہوا ہے کہ سی آئی اے نے ان کو وارن کیا ہے تل ابیب کو کہ جناب وہ آپ کے اوپر جو ہے ایران جو ہے حملہ کر سکتا ہے، اور حملہ جو ہے 3 طرف سے ہوگا. اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے تمام جو ہے میزائل جو ہے نصب کر دیے ہیں. اور کچھ کا یہ کہنا ہے، پینٹاگن کی رپورٹ ہے کہ جو معاف کیجیے گا میرا گلا بھی بڑا خراب ہے، کہ جو میزائل انہوں نے لگائے ہیں، جو بھی انہوں نے اس کے کچھ جو وار ہیڈز ہیں ان کا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی نیوکلیئر ہو، لیکن آئی اے ای کی رپورٹ یہ ہے کہ اس کے پاس نیوکلیئر نہیں ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا ایک پینک پھیل گیا. یہ خبریں اخبار میں نہیں آ رہی، نہ باہر میڈیا میں آ رہی، لیکن کچھ لوگ جو ڈیفنس والے ہیں جو عرب ملک ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملہ پھیل جاتا اور ایران نے اگر ادھر طرف میزائل پھینکنے شروع کیے اور اگر اس پہ اگر نیوکلیئر ہے خدا نہ خواستہ، تو پھر ساری جو پڑوس میں عرب ممالک ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہو جائے گی. اور اگر 3 طرفہ سے اگر یہ جنگ ہوتی ہے تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی جا رہی ہے کہ امریکہ کا دباؤ آئے گا. ظاہر ہے امریکہ اس جنگ کے اندر کودے گا، کیونکہ اگر براہ راست ایران کا اگر 3 طریقے سے حملہ ہوا تو امریکہ نے کہہ دیا کہ وہ اسرائیل کا ڈیفنس کرے گا. جب اسرائیل کے ڈیفنس کے اندر کرے گا تو لامحالہ سی بات ہے کہ پھر سعودی عرب وغیرہ میں جہاں امریکہ کے جو ہیں خاص طور پہ جو اڈے ہیں وہاں پر بھی ہوگا. خاص طور پہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس صورتحال کے اندر کچھ عرب ممالک کو کہا بھی گیا ہے کہ ادھر یو آر ود اس، اور ہمارے خلاف، جیسے کہ پاکستان کے ساتھ ایک ڈرامہ ہوا تھا. تو اس صورتحال کی وجہ سے اندر کچھ پینک پھیلا ہوا ہے. اور اسرائیل کے اندر اوبیسلی اسرائیل میں بہت زیادہ پینک کیا تھا کہ وہ جو ان کا جو پلان تھا، وہ خیر پلان تو وہ پوسٹ پون نہیں کریں گے مجھے نہیں لگتا، لیکن انہوں نے وہ جو ریڈ ہائفرز کا جوڑا ووڑا تھا پتہ نہیں سنا ہے کہ وہاں اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس کو بھی مطلب بنکر کے اندر شفٹ کر دیا ہے اور تمام تیاریاں انہوں نے کر لی ہیں. تو باقی اس میں کوئی نہیں دیکھیں، آپ رائے سے نہیں ہے پوچھنے کہ کا، ساری آپ دنیا. فیصل صاحب آپ جانتے ہیں اندر کی بات، کیونکہ آپ میڈیشن میں ہوتے ہیں، آپ مختلف تھنک ٹینکس کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. میں یہ آپ سے جو ہے نا وہ آگے اگلی بات یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ ہم سب جاننا چاہتے تھے، ناظرین بھی آپ سے، کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایران ڈائریکٹ ایک فل فلیج وار میں جائے گا؟ نہیں، ایران دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایران فل فلیج وار میں نہیں جائے گا. ایران اس کی سٹارٹنگ پہلے اپنے پراکسیز کے ذریعے کرے گا. گو کہ ایران نے تیاری پوری کر لی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جواب تو اس نے دینا ہے. اگر وہ پراکسیز کے ذریعے جواب دے گا، جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے وارن کیا ہے کہ ہم پھر اس کا بھرپور جواب دیں گے. اور جب ظاہر سی بات ہے جب یہاں سے پراکسیز اسٹارٹ ہوگی، اور ایران کرے گا 3 طرف سے پراکسیز ہوگی، حزب اللہ بھی کرے گا اور دوسری طرف سے بھی ان کو اٹیک ہو سکتا ہے اس کے اوپر. تو ظاہر ہے جب وہاں سے ریٹیلیٹ ہوگا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ خطرہ ہے کہ فل فلیج وار ہوگی. فل فلیج وار کے لیے ایران نے تیاری کر رکھی ہے. اور میرے پاس یہ بھی ایک اطلاع ہے کہ امریکہ نے ان کو کچھ ایسی جو پوائنٹس جو ہیں اسرائیل کو انہوں نے چاک آؤٹ کر دیے ہیں یا پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں، جہاں پہ کہ مخصوص جگہ پہ کہ جہاں پہ اسرائیل اٹیک کرے گا ایران کے، اس کے اندر شاید ہو سکتا ہے ان کے کچھ بنکرز وغیرہ بھی ہوں جہاں ان کے کوئی ایئر مطلب ہیں ان کے آرسنلز وغیرہ یا کوئی نیوکلیر، ڈیفینس، آئی ڈونٹ نو. ہاں ڈیفینس. ہاں تو مطلب میں اس میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ہر ان کا اپنے ڈیفنس کا مسئلہ، لیکن یہ کہ انہوں نے کچھ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں کہاں 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 ہیں. تو آئدر وہ وہاں ہے یا نہیں ہے، لیکن وہاں پہ وہ اٹیک کریں گے. اوبیسلی جب وہ اٹیک کریں گے تو پھر ایران ریٹیلیٹ کرے گا. تو اس وجہ سے جو نا ان کو سارا اس وقت عرب ممالک کو یہ خوف پڑ گیا ہے اب کہ کہہ رہا ایسا نہ ہو کہ جنگ ہم تک پہنچے، کیونکہ یہ تو لڑنے کے موڈ میں ہے نہیں. ان کی جو اسلامی فوج ہے وہاں بیٹھی ہوئی آپ کو ہوتا ہے، جس کو وہ ہمارے آرمی چیف صاحبہ جو ہے ماشاءاللہ جو بنے ہوئے ہیں اس وقت، وہ تو کسی کام کی نہیں ہے. تو ان کو خطرہ تو ہے نہیں، اور باقی سارے انہیں ان عرب ممالک نے اپنی حفاظت کے لیے امریکہ کو انگیج کیا. اس کی ایک اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے اگر امریکہ اگر کود گیا تو ہمارا کیا ہوگا، ہم نہ کہیں رگڑ جائے. تو صرف اس لیے جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ روک دو، یہ کر دو. ان کو اس چیز سے کوئی وہ نہیں تھی کہ مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، ان کو اس کو کوئی فکر نہیں تھی کہ 40,000 فلسطینی شہید ہو گئے. نہ ان کو یہ ہے کہ آئندہ قبلہ اول گر جائے گا یا ہیکل سلیمانی ہوگا. اس پہ آپ دیکھ لیں ابھی تک کوئی خبر نہیں آ رہی، کسی کا کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا، حالانکہ سب کو پتا ہے یہ ہونے جا رہا ہے. یہ صورتحال اس وقت ہے. باقی بلا شبہ اس میں خطرہ تو ہے، اور ساری دنیا اس حوالے سے جو ہے ہائی الرٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اچھا مختصر سے آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اس وقت یوکرین اور رشیا اور نیٹو کے کیا معاملات چل رہے ہیں، مختصر سا؟
دیکھیے رشیا اور نیٹو کا معاملہ جو ہے بڑھ رہا ہے. میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اصل میں امریکہ کی ان کی جو ہے نا مغرب کی بڑی تین طرف سے انہوں نے وہ کیا ہے کہ تینوں طرف سے ان کو انگیج کیا ہوا ہے انہوں نے. ایک تو رشیا کو انہوں نے انگیج کر دیا تھا ماسکو والا کر کے. ایران کو انہوں نے یہاں ایمبیسی کے اوپر اٹیک کرا کے کر دیا. پاکستان کو ادھر یہاں چائنا کے ساتھ انگیج کر دیا. اور وہاں پھر ساتھ میں انہوں نے رشیا کو پرووک کرنے کے لیے سیڈون کو کہہ دیا کہ وہاں پہ جوٹگارڈ کا جو تھا اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم نیٹو کو بیچ دے رہے ہیں. وہاں پہ نیٹو بیچ دے گا ظاہر سی بات ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ رشیا کو پرووک کیا جائے جیسے یہاں پہ ایران کو پرووک کر رہے ہیں. یہ جنگ بھی مجھے لگتا ہے کہ جو ہے آگے بڑھے گی. اس کے فی الحال رکنے کے مجھے کوئی چانسز نظر نہیں آتے. لیکن یہ جنگ جو ہے نا یورپ تک پہنچے گی یہ طے شدہ ہے. مطلب آپ کا کہہ رہی ہے کہ اس سے یورپ متاثر ہوگا ڈائریکٹ؟ بالکل اس سے یورپ متاثر ہوگا. جیسے ہی کیونکہ سویڈن کے نے جو جزیرہ جو یہ بیس بنا رہے ہیں اس کو رشیا میں سمجھتا ہوں کہ برداشت نہیں کرے گا. کیونکہ اگر وہاں پہ اگر بیس کی نیٹو کی بن گئی تو اس کا مطلب ہے کہ رشیا کا جو وہاں پر جو سینٹ پیٹرز برگ ہے وہ تو پھر سمجھے کیپچر ہو جائے گا ایک طریقے سے نیٹو کے ہاتھوں. تو فیصل صاحب، دوسری جنگ عظیم میں بھی ہمیں پولینڈ کا کردار یاد ہے. تو اب مطلب آپ یہی اپنے خدشات ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آگ پھر جو ہے پھیلی تو پھر یورپ پورا اس کی لپیٹ میں آئے گا؟ بالکل 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 مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور یورپ بھی لپیٹ میں آ کر معاملات جو ہے جیسے یہاں پہ ہوئے تو یہ مشرق وسطیٰ کے اندر بھی آگ جو لگ رہی ہے یہ بھی آئے گی. یہ پاکستان تک پھیلے گی. یہ سارے یہ اس میں بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا گرے زون میں شروع ہو چکی ہے. جی. صرف یہ ہے کہ گرے زون میں یہ جنگ اسٹل چل رہی ہے. اب یہ کو بھڑکنے کی دیر ہے کہ کس وقت یہ بھڑکتی ہے اور کب یہ جو ہے مطلب سامنے آتی ہے اوپن. اچھا فیصل صاحب، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کے معاشی حالات کیا ہیں آپ کو بھی پتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سے اپنے ایک جو ہے وہ لینے میں ہو گئے ہیں. ایگریمنٹ ہمارا ایک لون کا ہو گیا ہمارا. ٹھیک ہے نا. اور اب آئی ایم ایف ایک بڑے پروگرام میں پاکستان کے ساتھ جانا چاہ رہا ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کا لون ہر دفعہ ملتا ہے لیکن عوام کے مقدر کب چینج ہوں گے، وہ کس طریقے سے چینج ہوں گے؟ تو یہ تھوڑا سا ذرا ہم معیشت سے سٹارٹ کریں گے، پھر آپ سے ہم پوچھیں گے پاکستان کے سیاسی حالات کیا ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اینڈ میں ہم ڈسکس یہ بھی کریں گے کہ اس سیاسی کردار کے اندر کیا ہمیں مطلب پیش رفت نظر آ رہی ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ایک قید میں ہے. ٹھیک ہے. اور جو گورنمنٹ جن کے ہاتھ میں ہے، حکومت جن کے ہاتھ میں، وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اتنی گرپ کے ساتھ نہیں بیٹھے ہوئے. تو اس تمام چیز کو چاہتا ہوں کہ پروگرام کے آخر میں آپ اس کو ایک کچھ خوبصورت سا ہمیں اپنا یہ تجزیہ آپ کے سنائیں. تین سوالات ہیں. میں تینوں کا جواب یہاں پہ مختصر آپ کو دوں. دیکھیے پہلی چیز جیسے کہ آپ نے کہی کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ان کے ایگریمنٹ ہوئے ہیں بلا شبہ، اور آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بھی میں نے ایک دفعہ کہا اور بلکہ دوسرے ٹی وی چینلز کے اور غیر ملکی چینلز پر بھی مجھ سے پوچھا گیا تو میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے بنیادی طور پر یہ پاکستان کی معیشت کی جو بالکل مکمل موت ثابت ہوگا. یا اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہہ لیں کہ پاکستان کی جو معیشی جو تابوت ہے اس میں آخری کیلیں ثابت ہوگا. بہرحال جنہوں نے یہ کیا ہے یا جو کرنے جا رہے ہیں وہ ایک طے شدہ پروگرام ہے جو کہ امریکہ نے پاکستان کی. دیکھیے میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ امریکہ پاکستان کو بلیڈ رکھنا چاہتا ہے. وہ ختم بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ اس کو استحکام دینا چاہتا. وہ چاہتا ہے یہ بلیڈنگ کی صورتحال میں رہے اور ایک ایسی صورتحال میں رہے کہ اس خطے کے اندر جو ہے نا وہ پاکستان کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کے اسے استعمال کرتا رہے. اچھا اب یہ آپ کی جو بات آئی ہے آئی ایم ایف کی. دیکھیے اب ہمارے جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ گئے ہیں مریم نواز کے ساتھ، وہ روانہ ہو رہے ہیں ادھر تمام جا رہے ہیں. ایم بی ایس کے ساتھ ملاقات کریں گے. وہاں پہ جو ان کی ملاقات ہیں وہ بہت اہم ہیں. وہ اسی پس منظر کے اندر ہیں کیونکہ اب معاملہ یہ کہ دیکھیں جو مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہو رہی ہے اس کو اگر نظر میں رکھیں. شہباز شریف گئے ہیں وہاں پہ آ کے ایم بی ایس سے ملیں گے اور ان سے جا کر یہ بات کہیں گے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہو جاتا ہے، آپ جیسے بھی جائیں آئی ایم ایف کے ساتھ جائیں، آئی ایم ایف کے ساتھ جب جائیں گے تو ہم آپ کو پیسے دیں گے. تو لہٰذا ہم آ گئے آئی ایم ایف کے بعد. کیونکہ میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ مشرق وسطیٰ کی خراب ہوتی ہوئی صورتحال کے تحت، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، میرے پاس اطلاعات ہیں، ہو سکتا ہے مائٹ بھی لیکن اطلاع یہ درست ہے بالکل کہ مشرق وسطیٰ کی خراب صورتحال کے تحت جو ہے نا عرب ممالک جو ہیں اب اپنے مزید کہیں باہر انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ اچھا. خطرات پاکستان کو ہیں. جی ہاں. تو اب یہ وہاں پر جا رہے ہیں، جا کر کہیں گے کہ جناب آپ برائے کرم اپنے وعدے ایفا کریں کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس چلے جاؤ گے تو ہم چلے گئے آئی ایم ایف کے پاس. اب یہ ہے کہ پلیز آپ ہماری مدد ضرور کیجیے گا. نمبر ایک. نمبر دو، ان کو جو دوسرا خطرہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہاں پہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ گرے زون کے اندر معاملہ چل رہا ہے، اور اگر ادھر سے میزائل کا پروگرام چل پڑتا ہے
تو پھر یہ ہوگا کہ آلریڈی جو مارکیٹ میں جو تیل کی قیمت ہے وہ بڑھ جائے گی، تو پھر پاکستان اتنا مہنگا تیل کیا خرید سکے گا؟ تو اس کے لیے کیا صورتحال ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، اس پر یہ بات کریں گے، بڑا دور اہم ہے۔ لیکن میرے پاس اطلاع یہ بھی ہے کہ وہاں پر ان کو یہ بھی کہا جائے گا کہ جناب ہم تو ٹھیک ہے کوشش کریں گے آپ کی مدد کریں، لیکن اس صورت میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے امریکہ کو ناراض نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے امریکہ کو ناراض کیا یا امریکہ کے کسی مطالبے سے آپ نے پیچھے ہٹے اگر، تو پھر ہمارے لیے آپ کے ساتھ چلنا بڑا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے سعودی عرب ٹوٹل ویسے میں ساری آپ کو سٹوری شروع بتا چکا ہوں، وہ اس وقت امریکہ کے اس میں ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان آگے پھنس گیا ہے، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا بہت بری طرح پھنس چکے ہیں یہ لوگ، کیونکہ امریکہ کی اب یہ تو کر نہیں سکتے، اب یہ تو بہت مشکل ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں امریکہ کے آگے یہ مطلب جو سیٹ اپ ہے وہ کھڑا ہو، یا کم از کم ان میں اتنی پوزیشن تو نہیں ہے، نہ یہ ہماری موجودہ اسٹیبلشمنٹ اکیلی پوزیشن میں ہے کہ وہ اس صورت کے آگے امریکہ، کیونکہ یہ بھی امریکہ کے اس پر باجوہ صاحب نے جو سارا سیٹ اپ لایا تھا وہ سیٹ اپ لایا ہی اسی لیے گیا تھا کہ افغانستان کے جو کرنا ہے کنٹینمنٹ آف چائنا کا جو پلان ہے وہ اس کے تحت آیا تھا۔ ان کا یہ ایک پلان پورا تھا کنٹینمنٹ آف چائنا اور افغانستان پہ نظر رکھنا، یہ بیچ میں عذاب جو ہے ایران کا ایک نیا کے کھڑا ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے نا ان کے لیے یہ پھنس گئے ہیں چاروں طرف سے کہ یہ ان کو نہیں پتا تھا کہ ایران کا بھی مسئلہ آ جائے گا۔ اب اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ وہاں جاتے ہیں ایران کے خلاف یا امریکہ کے خلاف، اگر یہ کوئی بات کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے امریکہ کو، تو آپ یقین کریں پاکستان کے اندر ایسی زبردست پراکسی شروع ہوں گی نا، ان کا بچنا جو ہے نا بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے معاملات کے اندر ان کو اب یہ پتا ہے کہ معاملات ان کے ہاتھ سے باہر نکل رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ان کو ایک ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے ہر صورت کے اندر جو کہ اس تمام صورتحال پر قابو پا سکے، کیونکہ ان کے پاس دیکھیے میں نے جیسے کہا نا کہ شہباز شریف ہو گئی یا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی نام کسی کا نہیں لے رہا، یہ امریکہ کو منع نہیں کر سکتے، نو نہیں کر سکتے، کیونکہ لائے ہی اسی بنیاد پر گئے، سارا سیٹ اپ آیا اسی بنیاد پہ کہ یس سر کی بنیاد پر۔ اب اس صورت کے اندر ان کو ایک ایسی لیڈرشپ چاہیے جو کہ جس کا جو کہ پاکستان کو ایک غیر جانبدار سچویشن کے اندر لے کے چلنا چاہ رہی ہو، اور جس کی لیڈرشپ کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہو، کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا تھا کہ او آئی سی کے اندر جو اجلاس ہوئے تھے، اور ایون ابھی بھی اسٹل میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ رشیا کے اندر اور چائنا کے اندر اور جو بہت دوسرے اسلامی ممالک ہیں جہاں کہیں بھی ایون مصر ہو گیا، ترکی ہو گیا، ان کے اندر ابھی بھی سوچے کہ اگر عمران خان اگر اس وقت آ جاتا ہے ایسی صورتحال کے اندر پاکستان کو، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ایسے فیصلے لے جس کی وجہ سے شاید ان کو کوئی تقویت ہو اور وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ موجودہ سیٹ اپ کے اوپر کوئی بھی بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے بنے کہ یہ عمران خان کے لیے کوئی ریلیف دے، اور کچھ خبریں ایسی آ بھی رہی ہیں۔ اور کیونکہ اب دیکھیں نا یہ جو انہوں نے کیا ہے افغانستان کا مسئلہ، کیونکہ ابھی افغانیوں نے کل طالبان نے کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اس پر ڈرون بڑے اڑ رہے ہیں افغانی اس کے اوپر سرحدوں کے قریب، تو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ کیونکہ اگر ایران کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اسرائیل کا، تو افغانی بھی ان کو سپورٹ کریں گے، یہاں سے ایران کو افغانستان سپورٹ کرے گا، اور حزب اللہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ سب اس وقت ایران کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان کو یہاں سے فیسیلیٹیٹ کیا تو پھر ہمارے توپوں کا رخ جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوگا۔ تو اسی اب یہ تو انہوں نے تو امریکہ کی خواہش میں تو انہوں نے سارے افغانیوں کو بھی نکال دیا تھا پاکستانی نے، شہباز شریف نے، جو اصل میں تو ہونا تو یہ تھا جو دہشت گرد تھے ان کو آپ نکال کے باہر کرتے، یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جب آپ نے ان کو پناہ دی تھی۔ لیکن فیصل صاحب یہ تو دیکھیں نا ایک سیکورٹی کے معاملات ہے، لیکن میرا بنیادی سوال یہ تھا کہ حکومت جو ہے وہ مطلب کیا اس معاشی پریشانی کے حالات میں، جبکہ مہنگائی اتنی شدید ہو چکی ہے کہ عام آدمی کا جینا دوبھر ہو چکا ہے، میں یہ آپ سے پتا کرنا چاہ رہا تھا نا کہ مطلب معاشی حالات کنٹرول کس طرح ہوں گے؟ میں آپ سے حل چاہ رہا تھا تاکہ عوام کو کوئی تسلی ہو، یا آپ کو لگتا نہیں ہے اسی کہ طرف نارد دیکھیے حل اس کا یہی ہے کہ آپ جو ہے فوری طور پر جو ہے ایسی قیادت کو یا ایسی پاکستان کے اندر سیاسی بحران جو ہے سب سے دیکھیے اس کو کنٹرول کریں۔ دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا معاشی ماہر یا کوئی بھی بڑا پولیٹیکل جو ہے ایکسپرٹ یہ نہیں کہہ سکتا، یہ کلیہ ہے کہ آپ کی معیشت اس وقت تک درست نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ کے ملک کے سیاسی حالات درست نہ ہو۔ سب سے پہلے پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ اس لیڈرشپ کو لے کے آئیں جس کے ساتھ عوام ہے۔ دیکھیے اگر عوام عمران خان کے ساتھ ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، اگر عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہوتے ہیں اور عمران خان اگر آ جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں پاکستان کی قرارداد ایک محض پاس کر دیتا ہے کہ نہیں جناب ہم نے کسی گروپ میں نہیں جانا، ہم بالکل ساتھ ہیں، ہم نہیں امریکہ کو اڈے دے سکتے نہ کسی کو اڈے دے سکتے ہیں، اور لوگ اگر عمران خان کی کال کے اوپر روڈوں پر سڑکوں پر ہوں گے تو اب یہ ظاہر سی بات ہے کوئی ملک ان کو مطلب دباؤ نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر جس طریقے سے یہ آئے ہیں
تو اگر یہ جس طریقے سے چل رہا ہے تو اس سے تو معاشی حالت، کیونکہ انہوں نے تو سارے کے سارے فیصلے ایسے کیے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. اور عمران خان کا یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ عمران خان اگر آ گئے، یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عمران خان اگر آ گئے تو جس طریقے سے جو انہوں نے بے وقوفی والے فیصلے کیے ہیں امریکہ کی خوشی کے اندر، جو آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ عمران خان آ کے پھر ان کو منسوخ کر دیں گے، کیونکہ عمران خان کسی بھی ایسے منصوبے کو ایکسپٹ نہیں کرے گا نہیں، جو کہ اگر عوام کے خون اگر کا. اگر یہ اوکے کر دیں گے، عمران خان منسوخ کر دیں گے، تو فیصل صاحب عوام کہاں پہ کھڑی ہے؟ عوام بس اسی طرح پستی رہے گی بس سیاسی معاملات نہیں کے لیکن اندر۔ دیکھیں نا، نہیں مسئلہ یہ اگر میں بتا رہا ہوں کہ اگر جب وہ معاملات منسوخ ہو جائیں گے تو پاکستان کے اندر اکنامیکل حالات کو بہتر کرنے کے لیے آپ اپنی پالیسیز بنائیں گے. آپ سے میں یقین سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو تارکین مطلب ایک تو ہوتا نا لفاظی والی بات، میں لفاظی نہیں کر رہا، میرے اتنا ٹائم نہیں ہوتا، میں نے سارے اعداد و شمار نکالے ہوئے ہیں. اگر عمران خان صاحب کی حکومت آ جاتی ہے اور عوامی حکومت آ جاتی ہے تو آپ یقین کریں پاکستان کو بیرون ملک سے اتنا پیسہ مل جائے گا کہ آپ کو آئی ایم ایف کی 2-3 قسطیں لینے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی. ایون اس وقت ایک عام آدمی جو ہے پاکستان، وہ پاکستان پیسے نہیں بھیج رہا اور کوئی بھی انویسٹر آنے کے لیے تیار نہیں. میرے یہاں پہ کئی انویسٹر جو اسکینڈینیویا کے 1-2 ہیں، ان سے بات ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کچھ بھی کر لیں، آئی سی ایف سی کچھ بھی کر لیں، یہ کوئی پیسہ آپ پاس نہیں آنے والا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان کے اندر عمران خان آ جاتے ہیں یا ایسی حکومت آ جاتی ہے، صرف عمران خان کی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی حکومت آئے مطلب جو آپ کا عوام آپ کے. کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، معاشی استحکام ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں آ سکتا کیونکہ کوئی آدمی پیسہ بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی آدمی پیسہ بھیجنے کے لیے. ایک عام آدمی کی بات کروں، آپ کو پتا ہے نا، چھوٹی سی مثال آپ کی معیشت کی بات کرتا ہوں. عمران خان نے جو آپ کے وہ کھولا تھا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، آپ عمران خان کے دور میں دیکھیے اس کی ٹرانزیکشن کتنی تھی اسٹیٹ بینک کی، آپ رپورٹ دیکھ لیں. آج آپ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. تو جب ایسی صورت کے اندر، جب تک آپ کے اندر سیاسی صورتحال آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کی معیشت کبھی بھی نہیں سدھر سکتی. یہ میرا کہنے کا مقصد تھا. ضرورت ہے کہ آپ جو ہے ایسی قیادت کو لے کے آئیں جس کو کہ عوام کا اعتماد حاصل ہو. اور اب ویسے بھی اب اس عوام پہ اتنا بوجھ ہو گیا کہ ان معاملات کا کوئی حل نکل آنا چاہیے کہ ہمارا جی مضبوط خارجہ پالیسی ہو، ہمارا مضبوط سیاسی سسٹم ہو، ہمارا مضبوط معاشی سسٹم ہو. بہت ضروری ہو گیا اس لیے کہ ملک کافی پریشانی اور بحرانوں کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ ایگزیکٹلی. اب میں آپ کے آخری سوال کا آخری حصے کو جو آتا ہوں کہ کیا عمران خان کی رہائی تھی، کہ عمران خان کی رہائی کے اوپر اسی پس منظر کے اندر بات ہو رہی ہے. کچھ جو نیوٹرل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو سرکمٹانسز بتائے ہیں، اس سرکمٹانسز کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ واقعی عمران خان کو ریلیف دینا چاہیے. اب اس میں کئی 2-4 چیزیں ہیں. کیا وہ ریلیف کورٹ سے ذریعے دلوایا جائے، یا یہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ان کو بھائی ایسا ہے کہ ملٹری کورٹ سے پہلے سزا دلوا دی جائے، سزا دلوانے کے بعد پھر سپریم کورٹ سے ان کو کلعدم کرا دیا تاکہ جو ہم اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی مطلب سیف مل جائے، جسے کہتا ہے کہ چہرہ چھپا فیس سے مل جائے سیف کرنے کا. اور دوسرا عدلیہ کو بھی ایک تھوڑا سا وقار بنا جائے کا، جناب عدلیہ آزاد ہے. تو کئی قسم کے معاملات ہیں، اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کر لیں بہتر ہے، کہ اگر عوام کو اعتماد میں لیں اور ملک کے سیاسی صورتحال کو اگر درست کریں تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بہتر ہوگا اس وقت. چلیں، بہت شکریہ آپ کا فیصل صاحب ہم سے بات کرنے کا اور ناظرین کو اتنی اہم معلومات دینے کا۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔